گورنر صاحب بھی سن لیں اور ایم کیو ایم بھی سن لے، یہ قبضہ سسٹم اس شہر میں نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو گئے ہیں ایم کیو ایم میں۔ آپ نے ڈکار نہیں لی، ہماری 1.5 کروڑ آبادی کھا گئے، اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ قبضہ مافیا کو لے کر آ کر افتتاح کرنے آئے، پھر عوام تواضع کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر گورنر کامران ٹیسوری صاحب اگر وہ پارٹی کے چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے تو یہ بات وہ سن لے کہ جماعت اسلامی اس قبضہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گی۔ گورنر صاحب کا منصب دیکھیے، گورنر صاحب کا عہدہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ وہ ایک پارٹی ورکر کے طور پر چائنا کٹنگ فیس 2 کے لیے رؤوف صدیقی صاحب کو بلا کر ایک ایسے پارک میں جو ٹاؤن کی ڈومین میں آتا ہے اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے۔ اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ نے ٹاؤن کے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ جیفکو گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جس پر پچھلے کئی سال سے مال پڑا ہوا تھا اس کا کنسٹرکشن کا، اور ایک کمپنی اس کی تمام چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اس سے ریت کے ذرات اڑ رہے تھے اور لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے تھے۔ میڈیا کو یاد ہوگا کہ میں خود اس احتجاج میں شریک ہوا تھا جو وہاں کے عوام کا احتجاج تھا۔ جماعت اسلامی نے اس کے اوپر پوری تحریک چلائی، وہ اسفالٹ پلانٹ بنایا ہوا تھا، اور وہ تھریشر جو کیا ہوتا ہے وہ کرشنگ پلانٹ وہ لگایا ہوا تھا، اور لوگ تنگ تھے۔ ہم نے اس کے خلاف پوری تحریک چلائی، اور پھر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایف ڈبلیو کا جنہوں نے اس مسئلے کو سمجھا، اور پھر انہوں نے اس کو ہم کیس بھی کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ مسئلہ سیٹل ہوا اور وہ چلے گئے۔ لیکن جب اس کو آباد کرنے کا موقع آیا تو بجائے اس کے کہ آباد ہوتا، ایک پرانی تاریخ میں چائنا کٹنگ کے لیے کیا جانے والا ایک ناجائز معاہدہ جو رؤوف صدیقی صاحب، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لے کر، ماضی گواہ ہے اس شہر میں چائنا کٹنگ کیسے ہوئی ہے۔ اسی نارتھ آباد میں آپ قلندریہ چوک سے لے کر عبداللہ کالج تک آ جائیں، ساری سرکاری زمینوں اور پارکوں پہ قبضہ کیا ہوا انہوں نے، چائنا کٹنگ کر کے پلاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے دیا، بیچارے اینڈ یوزر کیا کریں۔ یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو گئے ہیں ایم کیو ایم میں، اور ایم کیو ایم کے ترجمان بن کر اگر گورنر کامران ٹیسوری صاحب اگر وہ پارٹی کے چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے تو یہ بات وہ سن لے کہ جماعت اسلامی اس قبضہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گی۔ آپ اپنے منصب کا خیال کریں، آپ گورنر ہیں، آپ وہ کام کریں جو اس شہر کے مفاد میں ہو، آپ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کروائیں، آپ ہمیں حق دلوائیں۔ آپ نے مردم شماری میں چھرا گھونپ دیا، سب لوگوں نے مل کر، ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، آپ نے ڈکار نہیں لی، ہماری 1.5 کروڑ آبادی کھا گئے، اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ قبضہ مافیا کو لے کر آ کر افتتاح کرنے آئے، پھر عوام تواضع کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں، ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے۔ گورنر صاحب کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں تشریف لائیں ادارہ نور حق میں، بیٹھ کر ہم سے بات کریں، کھانا کھائیں، اور ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ کون سے کام وہ کر کے کراچی کے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ پارٹی ورکر نہ بنے وہ اگر ایم کیو ایم کے ترجمان بن کر چائنا کٹنگ ماسٹرز کو دوبارہ سے پارکوں پہ مسلط کر کے آبادیوں میں پھر وہی نظام لانا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ قبضہ مافیا کے راستے میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے، ہمارے ورکر بھی ڈالیں گے اور عوام بھی ڈالیں گے۔ اب ہم مزید متحمل یہ شہر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پارکوں پہ چائنا کٹنگ ماسٹر آ کے بیٹھ جائیں، کھا جائیں ہمارے شہر کو، نہیں چلے گا۔ یہ جیفکو گراؤنڈ، النور گراؤنڈ، اور پھر اسی طرح اب اس وقت ایک گراؤنڈ ہے جو ہاکی گراؤنڈ کے نام سے رجسٹر ہے، بی بلاک نارتھ آباد میں ایک ہسپتال کی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ کیوں صاحب؟ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ اس کے؟ کیوں آپ قبضہ کریں گے؟ آپ اپنی طاقت کو استعمال کر کے آپ پارکوں پہ قبضہ کریں اور پھر ٹھیکوں پہ دے دیں۔ اب وہ جو معاہدہ ایک جعلی قسم کا بنایا جس کو سامنے بھی نہیں لا رہے، وہ ٹھیکے پہ دے کر تاکہ مقامی لوگ جو ہے اپنے پارک سے استفادہ نہ کریں، ٹھیکیداری نظام کے تحت قبضہ چلے، اسی میں پھر سیکٹر یونٹ آفس بن جائے بعد میں قبضہ کر کے۔ یہ نہیں چلے گا، کسی صورت میں نہیں چلے گا۔ گورنر صاحب بھی سن لے اور ایم کیو ایم بھی سن لے، یہ قبضہ سسٹم اس شہر میں نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ رخ نہ کریں، آئیں جائز طریقے سے کام کریں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بیہیو کریں، کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، نہ پارٹی سے لڑائی ہے، لیکن قبضہ مافیا چائنا کٹنگ ماسٹرز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میں پھر ایک مرتبہ گورنر صاحب سے کہتا ہوں کہ تشریف لائیں، بیٹھ کر بات چیت کریں، انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا، اور آپ پارٹی ورکر کے طور پر کام نہ کریں۔ دوسری بات، یہ این جی اوز کے پیچھے چھپ چھپ کر یہ جو کام شروع ہو گیا ہے، یہ حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک این جی او کو ساتھ کھڑا کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا،
اس کو پیٹرول ڈلوا دیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے بہت کام کر دیا, ایک وارڈ بنوا دیا. این جی او کے پیچھے حکومتوں کو نہیں چھپنا چاہیے. حکومتوں کا کام جو عوامی وسائل ہیں جمع کرتے ہیں ان کو عوام پہ لگانا ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, ہسپتالوں کو چلانا ہے, مہنگائی کو کم کرنا ہے اور قانون پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہ کام تو این جی اوز پہلے ہی بہت کر رہی ہیں, آپ نے کیا کر لیا پھر؟ تو اس لیے یہ چکر نہیں ہونا چاہیے.